سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ محمد سلیم صابری صاحب گدائے در بطول عزت مآب عمر فاروق صابری صاحب اور سماجی و مذہبی شخصیت عزت مآب رانا محمد طاہر عباس پنو صاحب، عالم اسلام دے معروف ترین ثنا خان باوقار ملنسار شخصیت عزت مآب صاحبزادہ حافظ و قاری محمد بلال رضا مدنی صاحب اور دیگر جلوہ افروز دین متین کے عظیم سپاہیوں اور ختم نبوت کے بختاور فدائیوں، آج کی یہ تقریب بحمداللہ ماہ رمضان مبارک کے استقبال کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ میرے عزیزم محمد طلحہ صاحب، حمزہ صاحب اور اہل محلہ اور بالخصوص جامع مسجد ذی نورین، اس کی انتظامیہ فہیم شاہ صاحب، سعید صاحب اور جتنے بھی بحمداللہ بالواسطہ بلا واسطہ آج کی محفل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ان حضرات نے آج شعبان المعظم کی آخری رات کہہ لو، آخری دن کہہ لو، شاید کل ماہ رمضان آگ بوتاب کے ساتھ تشریف لے آئے، تو ان بابرکت گھڑیوں میں انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ میرا مالک ان کی اس عقیدت کو قبول فرمائے اور منتظمین کے مال جان کاروبار روزی رزق علم عمر عمل میں میرا مالک برکتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل میرے عزیزم رب نواز صاحب، جو کہ نقابت کی دنیا کا حسین نام، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں نقابت کے فرائض سر انجام دیے، تلاوت ہوئی، ثنا خان حضرات میں سے بلال رضا مدنی صاحب نے اور سبھی نے باکمال انداز میں بارگاہ محمد و آل محمد علیہ السلام میں اپنی عاجزانہ حاضری پیش کی۔ بلال رضا مدنی صاحب نے اس پروگرام کے حوالہ سے مجھ فقیر کو حکم دیا، اگرچہ پکا ڈلہ یہ سائیاں والا انٹرچینج اس کے ساتھ گاؤں ہے ضلع فیصل آباد میں، وہاں میں نے ابھی جا کر بیان کرنا ہے، تو میرا ان سے جو شیڈول طے ہوا تھا وہ یہی تھا کہ میں یہاں 9 سے پہلے پہنچ جاؤں گا اور 9 سے 10 بجے تک میری حاضری ہوگی اور 10 بجے میں یہاں سے نکلوں گا، چونکہ آگے والوں کو میں نے 11:30 کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ تو بحمداللہ میں نے تو یہاں آ کر نماز بھی ادا کی ہے، یہ میرا اپنا شہر ہے، میں خادم ہوں اہل سنت و جماعت کا، اگرچہ آپ کا ذوق باکمال ہے لیکن ٹائم کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، میں باقاعدہ خطاب کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ آپ سبھی حضرات سیدہ آمنہ پاک اور حضرت عبداللہ پاک رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے والدین کریمین، ان کی عظیم بارگاہ میں نذرانہ ادب کے طور پر سبھی کہہ دو سبحان اللہ۔ بس میں گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں، ان جملوں کی طرف آپ نے غور کرنا ہے۔ محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الثانی ہو، جمادی الاول ہو، جمادی الثانی ہو، رجب ہو، شعبان ہو، شوال ہو، ذیقعدہ ہو، ذوالحج، یہ سب مہینے یہ اللہ کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ان مہینوں کا خالق وہ رب ہے، لیکن میں قربان جاؤں، خدا کی قسم اللہ نے ان مہینوں کا ذکر قرآن میں یوں نہیں کیا جس طرح ماہ رمضان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اللہ عام مچل گئے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا آپ کی دل کا وضو ہو جائے گا، ارے جس مہینے کا تذکرہ شان کے ساتھ رب قرآن میں کرے اسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔ نہیں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں بات آگے بڑھانے لگا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، اللہ اکبر۔ میں پھر وجد کی دنیا میں آ کر کہنے لگا ہوں وہ مہینہ کتنا عظیم ہے، ارے جس کا ذکر رب نے قرآن میں کیا ہے۔ دوستان گرامی قدر شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اب میں بات آگے بڑھانے لگا ہوں، لوگوں جس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے اسے ماہ رمضان کہتے ہیں۔ نہیں مزہ آیا؟ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے تقریر کا آغاز کہاں سے کیا؟ سارے مہینے خدا کے ہیں قبلہ محمود صاحب، لیکن اللہ کی قسم کسی اور مہینے کی ایک رات ایسی نہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہو، ارے وہ ایک ہی
مہینہ ہے اسے ماہ رمضان کہتے ہیں. ارے اس کی رات کو قدر والی رات کہا جاتا ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم کے غلاموں، آج استقبال رمضان المبارک کی اس تقریب میں آنے والوں، اب میں بات آگے بڑھانے لگا ہوں. ارے جس مہینے کے لمحوں میں جبریل آ کے نبی سے قرآن کا دور کرے اسے ماہ رمضان کہتے ہیں. یہ میں نے تیسری، آپ سننے کا حق نہیں ادا کر رہے، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. میں نے اب تک جتنے لفظ بولے ہیں یہ احادیث کا خلاصہ ہے. دوستان گرامی قدر کچی اور پکی روٹی کا خلاصہ نہیں، سنی سنائی کیسٹ کا خلاصہ نہیں، فقیر کا ہر لفظ احادیث کا خلاصہ ہے. ارے جس مہینے کی گھڑیوں میں جبریل سدرہ چھوڑ کر محمد کے دربار پہ آ جائے، بیت المعمور چھوڑ کر نبی کے دربار پہ آ جائے اور جبریل آ کر میرے نبی سے قرآن کا دور کرے، اسے ماہ رمضان کہتے ہیں. حضرات ارے جو ریال پہ بکنے والا ملا یہ کہتا ہے نبی بھی بشر میں بھی بشر، اس سے اتنا تو پوچھو کیا تیرے پاس قرآن کا دور کرنے کے لیے جبریل آتا ہے؟ نہیں. آج کا شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، مناظر ہو، مفتی ہو، ارے کسی کے پاس جبریل قرآن کا دور کرنے نہیں آتے. عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حسنین کے نانا کا مقام، آمنہ کے لال کا مقام دے. رب کعبہ کی قسم، ذات محمد یہ وہ ذات ہے جن کے ساتھ جبریل قرآن کا دور کرنے کے لیے ماہ رمضان میں حاضر ہو. جن کو سمجھ آئی ہے بازو نکال کر کہہ دو سبحان اللہ. میرا بیٹا ذرا کیمرہ لائٹ لگانا، میں سب کی زیارت کرنے لگا ہوں. یہ تقریب بڑی روح پرور تقریب ہے. بلال رضا مدنی صاحب اللہ کا پیار قبول فرمائے. شمع رسالت کے پروانوں، فقیر کیا کہہ رہا تھا؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جبریل قرآن پڑھتے ہمارے آقا سنتے. آئے آئے یہ جو آنے والا ہے نا، جس مہینے کا میں اور آپ استقبال کر رہے ہیں، اس مہینے کی شان دیکھ، ارے ماہ رمضان کا مقام دیکھ. حضرات یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن جبریل پڑھتے ہمارے آقا سنتے، پھر ہمارے آقا پڑھتے میرے نبی کی زبان سے قرآن جبریل سنتے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آگے والا جملہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تم مچل جاؤ گے. حضرات کسی مہینے کی 3 کیٹاگری نہیں، توجہ چاہتا ہو، چاہے محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، کسی مہینے کی 3 کیٹاگری نہیں، لیکن ماہ رمضان وہ ہے. اس کی میرے نبی نے تقسیم یوں کی، کہا میرا کلمہ پڑھنے والوں، جب پہلا عشرہ آئے تو سمجھنا گناہگاروں کو اللہ کی رحمت تلاش کر کہاں کھو گے، خطا کاروں کو، سیاہ کاروں کو، اپنی جان پہ ظلم کرنے والوں کو خدا کی رحمت ڈھونڈ رہی ہے. کہاں گے وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے؟ وہ پلٹے محمد کا گناہگار نوکر پہلے عشرہ میں جب خدا کی طرف پلٹ کر آتا ہے، مصطفیٰ نے کہا ایسے میرے گناہگار نوکر کا استقبال خدا کی رحمت. ماشاءاللہ بڑی آپ کی محبت. اے حقیقت ہے کدی میں فیصلہ باد نہ جانا ہوندا جکن تسی ذوق والے لوگ ہو، این تے مجمع میں بڑے گھٹ ملدے نے. خود کیا کو سبحان آپ کی محبت ہے. فہیم شاہ صاحب کی نظر کرنے لگا ہوں. اللہ کیٹیگری دیکھو میرے کریم نبی کی طرف سے، ارے ماہ رمضان کی تقسیم دیکھو. حضور کہنے لگے، سرکار فرمانے لگے میرے آقا کی وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی. حضرات اس کریمانہ زبان پہ یہ جملہ آیا، میرا کلمہ پڑھنے والوں، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، عشرہ رحمت ہے، عشرہ رحمت ہے. اور دوسرا عشرہ حضور کہنے لگے ارے جس نے ستاروں کے برابر گناہ کیے ہوں، ارے زمین کے درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کیے ہوں، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ کیے ہوں، جس کے گناہوں کی حد نہ بھی ہو. حضرات زہرا کا بابا کہہ گیا وہ میرا نوکر دوسرے عشرے کے اندر ارے توبہ کرنا اس کا کام ہے، دوسرے عشرے کا صدقہ مغفرت فرمانا رب محمد
ہائے ہائے چشتیوں نقشبندیوں مجدیوں قادریوں سہروردیوں قربان جاؤ آگے کیا ہے میرے نبی نے کمال کر دی مصطفیٰ فرمانے لگے ارے گناہوں کی وجہ سے صغیرہ کبیرہ بار بار کرنے کی وجہ سے بڑے گناہ بار بار ارے مرتکب ہونے کی وجہ سے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے زہرا کا بابا کہہ گیا آخری اشرا ہائے ہائے آخری اشرا ارے ان پکے جہنمیوں کے لیے پیغام لے کر آتا ہے باوجود ہو کر نبی کے مصلی پہ بیٹھ کر دعا مانگنا تیرا کام ہے تجھے جہنم سے آزادی عطا کرنا رب محمد اللہ اکبر کبیرہ جنہیں سٹیج تے بندے بیٹھے نے انہی آواز نہیں آ رہی سارے آنکھوں سبحان آپ بہت شکریہ سرکار کے دیوانے ہیں آپ کی خوبصورت داڑھی کے بالوں کی نظر کرنے لگا ہوں صاحب دل لوگ ہیں میرے کریم نبی سے وفائیں کرنے والوں آگے والا جملہ اتنا قیمتی ہائے 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 ادھر بلال صاحب خدا کی قسم جس مہینے کا استقبال میرا نبی کرے اسے ماہ رمضان کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں مزہ بازو اٹھا کر کہہ دو حضرات جس مہینے کا استقبال تاجدار ختم نبوت کریں اسے ماہ رمضان کہتے ہیں قربان جاؤ میرے آقا پھر اکیلے استقبال نہیں کرتے تھے میرے آقا غلاموں کو ساتھ لیتے تھے اس روایت کے راوی ہیں جناب حضرت سلمان فارسی آپ راوی ہیں اس حدیث پاک کے کہ حضور علیہ السلام 29 شعبان اور محرم کو غلاموں کو لے کرنا پتہ کیا کرتے جب غروب آفتاب کی گھڑیاں قریب آتی میرے آقا روح مکے کی طرف کعبے کی طرف کر کے کھڑے ہو جاتے حضور غلاموں سے کہہ دے کہتے ابھی سورج غروب ہوگا ابھی اللہ کا مہمان آئے گا نہیں جن کو سمجھ آئی اونچی آواز سے کہہ دو بہت توجہ چاہتا ہوں قبلہ میں کہاں سے ہمت لو بلال مدنی صاحب یہ مجمع مچل جائے گا ارے جن کے کہنے پہ ڈوبا سورج پلٹا ہے ہائے 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 حسن بھٹی میرا بیٹا جن کے کہنے پہ ڈوبا سورج پلٹا ہے جن کے کہنے پہ سوراخا کے لیے سونے کے کندن جائز ہو جائے حضرات جو اتنی شان والا تو پھر دیکھ اس مہینے کا مقام کیا ہے جس کا استقبال زہرا کا بابا کر اللہ اکبر اب آگے سننا ہے اب ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں میں نے اب تک حدیثوں کا خلاصہ پڑھا ہے اب میں ایک حدیث اور اس کے بعد ایک داستان میں آپ کی نظر کروں گا نعرہ حیدری اے 10 ہو گئے نے میرا انہاں دا معاہدہ پورا ہو گیا اے یو ٹرن دا بھی دور ہویا کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی نعرہ حیدری اے یو ٹرن عام ہو گیا نعرہ حیدری اور سنو کوئی بات نہیں میں 15 منٹ اور اتنے لانگا کارڑے بندیاں نو ناراض تے نہیں نہ کرنا نبی دے غلام بیٹھے ہو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اور آگے والا جملہ سنو یہ 1 ماہ کے روزے ہم پہ فرض نہیں ہوئے تھے یہ پتہ کتنے یہ 6 مہینے کے روزے تھے ارے جو ہم پہ فرض او 5 مہینے کی دے گے آج جڑے پرونے آندن نبی کاری کو جو نہیں سکتا میں کہنا لگا زہرا دا بابا مختار کل نہ ہوتا یہ 1 ماہ نہیں 6 ماہ کے روزے رکھنے پڑنے تھے خدا نے کہا سونیا تیرا صدقہ 5 مہینے تے لکیر ہے تے جڑا 1 مہینے دا رکھے دا ثواب پورے سال دا تے پھر اسی کیوں نہ کہیے نبی تو منگ لے دونوں باتوں چاہ کے بڑی مہربانی نبی تو منگ لے بڑی تیزی نہ کیمرہ چلو بڑی تیزی نہ میرا پتر تھوڑی ہوں جی بڑی محبت نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ چاہیے تا پھر آکھی کچھ پیدا ہو جائے نبی تو منگ لے اور کوئی تڑپے نہ تڑپے سیدہ دے نوکر تے تڑپر گئے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے جے تھوڑ رہ جائے سارا مجمع بولے منٹ رہ گئے 15 میں پہلا دسیا جنہ تھوڑا ذوق ہے کاش میری دور تقریر نہ ہوتی نیڑے ہوتی لیکن بڑی آج مجبوری ہے کڑی محبت نہ نبی تو منگ لے علی تو منگ لے
چھوڑ رہ گئی تو میرے آنکھیں کمال ماحول دونوں بازو ایتھے لے آکے لہرا کے نبی تو منگ لے علی تو منگ لے چھوڑ رہ گئی تو میرے آنکھیں نبی تو منگ لے علی تو منگ لے چھوڑ رہ جئی تو میرے آنکھیں نبی تو منگ لے علی تو منگ لے چھوڑ رہ گئی تو میرے آنکھیں اللہ 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 تھوڑی سی آواز کم کرنا بڑا خوبصورت چلا رہے ہیں اب ایک حدیث سنو سناؤ کہ نہ سناؤ سناؤ مسجد نبوی ہے تو سان سبحان اللہ دا پٹرول پانا ہے وہ تے کھل کے پاؤ اللہ کی قسم توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی قسم صفوں میں واقعہ میرے آقا اپنے گھر سے نکلے آئے آفد نبی صاحب حضور کا شانہ نبوت سے نکلے چلتے چلتے میرے آقا اپنے ممبر کے پاس آئے یہ وہی ممبر ہے خدا کی قسم جس پہ ابو بکر بیٹھے ہوتے تھے نا تو مولا حسین آتے تو مولا حسین یوں اشارہ کرتے ابو بکر خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر ہاتھ باندھ کر پیر حسین کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور پھر مولا حسین کہتے اے خلیفۃ المسلمین یہ تو بتائیے نا یہ ممبر کس کا ہے آئے اللہ کی قسم اس وقت حضرت ابو بکر صابری صاحب تاجدار صداقت امام الصحابہ خلیفہ بلا فصل پتہ کیا کہتے یہ ممبر بھی آپ کا ہے یہ مصلی بھی آپ کا ہے اور پھر جہاں پہ بات ختم نہ ہوتی تاجدار صداقت وقت کا امیر ارے خلیفۃ المسلمین کہتے یا حسین یا حسین یا حسین یہ ممبر بھی آپ کا یہ مصلی بھی آپ کا ابو بکر بھی آپ کا حضرات توجہ کرنا رانا طاہر صاحب آپ ایچھے میرے کول تشریف لے آؤ رانا طاہر عباس صاحب بزرگو ایچھے میرے کول آؤ تو سان دائیں بائیں نہیں ہونا ایک اور کھل کیا کو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ بلال رضا مدنی صاحب میں نے اس ممبر کا ذکر کیا ہے صابری صاحب آپ کو تحفہ دینے لگا ہوں علماء تو ویسے ہی میرے محسن ہیں حافظ نویس صاحب حسن بھٹی صاحب علاقے والوں خدا کی قسم یہی ممبر تھا اوپر عمر بیٹھے تھے دوسرے پیر بھائی نیچے تھے آپ جو نیچے بیٹھے تھے اور عمر ان میں پتہ فرق کیا بنا ہائے 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 فرق یہ بنا جو کام ایران میں ہونے لگا تھا نا ایران میں کافروں کا ایک جتھا ارے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے لگا مسلمانوں پہ یہ جو محمد کے ممبر پہ بیٹھا تھا نا اس عمر میں خدا کی قسم وہی بیٹھے بیٹھے آواز دی یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کرنا بلال صاحب میں کہاں سے ہمت لاؤں تم تڑپ جاؤ گے ارے دیگر جو وہاں بیٹھے تھے وہ بھی اصحاب محمد تھے لیکن آج عمر کی آنکھوں سے پردے کیوں ہٹے ارے حجاب کیوں ہٹا اس کی وجہ یہ ہے عمر عام جگہ پہ نہیں بیٹھے تھے محمد کے ممبر پہ بیٹھے تھے اللہ اکبر اب میں پتہ لفظ کیا کہنے لگا ہوں لفظ یہ ہے سنیو حضرت عمر کو نبی کے ممبر کی نسبت مل جائے وہ مدینے میں بیٹھ کر ایران کی خبریں رکھتے ہیں توجہ چاہتا ہوں تم داد دو نہ دو میں بہت بڑا اشارہ ارے کر کے جا رہا ہوں ارے عمر میرے نبی کے ممبر کا صدقہ ارے مدینے میں بیٹھ کر خبریں ایران کی اگر عمر کا یہ لیول ہے تو جو اس ممبر کے وارث ہیں ان کا مقام نہیں مزہ آیا اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ حضرات مولا حسن مولا حسین مولا علی سیدہ طیبہ طاہرہ رافعہ فقیہہ محدثہ عالمہ فاضلہ ملکہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں نے یہ جن کا نام لیا ہے کل بھی محمد کے ممبر ان کی ملکیت تھا آج بھی مصطفیٰ کا ممبر ان آج میرا دل پہ کر دے بس سور بھی نہ لگے نعرہ بھی نہ وجے حاضری پوری ہو جائے چونکہ آج ماحول بغیر سور تو سور ہوئے ماشاءاللہ شیر بیٹھے ہو اب ہوا کیا کہ بلا جن کے چہرے مسکرا رہے ہیں یہ کیوں مسکرا رہے ہیں یہ اس لیے مسکرا رہے ہیں اللہ کا مہمان آ رہا
ہم نے استقبال کرنا ہے، ہم نے اپنی نگاہیں اللہ کے مہمان کی راہوں میں بچھانی ہے۔ محمود صاحب اب سننا، میں دائیں بائیں نہیں، میرے نبی نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، اب ابو بکر و عمر بیٹھے تھے، ہوا منظر کیا ہوا؟ آج تک صحابہ نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا جو آج دیکھا ہے۔ ادھر ممبر کی سیڑھی پہ قدم آتا ہے، زبان پہ میرے نبی کی زبان پہ پتہ ہے جملہ کیا آتا ہے؟ آمین آمین۔ توجہ، پھر میرے نبی نے کیا کیا؟ توجہ چاہتا ہوں، حضور کا قدم اٹھا، میرے نبی نے دوسری سیڑھی پہ، ممبر کی 3 منزلیں تھی، کتنی منزلیں؟ 3۔ میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ آپ کو زیارت نصیب فرمائے۔ وہاں حضور کے ممبر کے پاس اگر نوافل پڑھنے کا اعزاز ملا ہے، اللہ آپ کو بھی وہاں نوافل پڑھنے سے ارے مالا مال فرمائے۔ ارے دوسری نشست تھی، بلال صاحب میرے نبی قدم رکھتے ہیں، زبان پہ آتا ہے آمین۔ اب پھر میرے نبی نے کیا تیسری سیڑھی پہ، ویسے تمہیں مچل جانا چاہیے تھا، یہ تو مسجد نبوی ہے، یہ تو ممبر ہے، بلکہ اللہ کی قسم میرے نبی نے تو یہ کہا تھا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مسواک اس لیے نہیں کرتا کہیں میرا خدا میری اس ادا کو دیکھ کر میری امت پہ فرض نہ کر دے۔ حضرات توجہ چاہتا ہوں، قبلہ میں کہاں سے ہمت لاؤں؟ جس خدا کو نبی کی ادا مسواک سے اتنی محبت ہے، اس خدا کو نبی کی آل سے کتنی محبت؟ ساڈا تے گلی گلی نگر نگری لانے، اب میری نگاہوں میں بازو چاہ کے، اب میری نگاہوں میں بڑھے باپے نہ چار سرور صاحب بڑا سونا ماحول ہے، بڑے بڑے نبی دے دیوانے بیٹھے ہو، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ امام الانبیاء وفا کرن والی ہو، سرکار دا کلمہ پڑھن والی ہو، اج طلحہ اور حمزہ انہاں دی دعوت تے تشریف لے کے آن والی ہو، میرے نبی نے تیسری سیڑھی تے قدم رکھے ہے، امام الانبیاء نے پھر آمین کیا ہے۔ ہن ابو بکر و عمر انہاں نے جدوں اے منظر ویکھن بھی نہیں آئے، اج تساں اپنے ممبر تے قدم رکھ دیاں، ہر سیڑھی تے قدم رکھ دیاں تساں آمین آکھیا ہے۔ اب آپ جی وقار غور کرنا، میں اپنی تقریر نامکمل کبرا صابری صاحب ادھر توجہ، یہ ممبر ہے، یہ سامنے ابو بکر بیٹھے ہیں، فاصلہ بالکل بالکل محدود تھا، اب حضور جو سن رہے ہیں وہ صدیق نہیں سن، وہ عمر نہیں سن پا رہے۔ میں کیا وہ یہ صحابہ نوان نے بے مثل او جنہ دی مثل نہیں نا، جتھے انہاں دی سننے دی پاور موقع بندی۔ حضرات توجہ، میں کیا جے جہنم دی آگ تو بچنے نبی نو انج مان جکل صدیق اکبر تے فاروق کیا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 لبیک۔ ٹائم 10:15 ہو گیا، قبلہ پتہ نہیں پہ چلدا۔ علامہ باقر صاحب خدا دی قسم یہ سننی کدی اے ایک حدیث رٹ لیننا تے کسے موٹی تونا لے کل مار نہ کھا، صرف تسی حدیثاں رٹ لو سی، نعرہ حیدری، کیا بات ہے۔ اللہ اے تے خانے والا لے یار لگ دیں، رانا صاحب رانا تنویر صاحب بڑا کمال پروگرام جی، میری زندگی دے اندر 25 سالہ تاریخ وچ بڑا میگلے دن گیان جی انہاں دی دعوت خانے وال مخدوم پر اتنی سونی انہاں کانفرنس کی تھی، اللہ انہاں دی نسل نو عشق رسول نہ مالا مال فرمائے۔ ان ٹائم 10:15 ہو گیا، میں بالکل کلوز کرنے لگا۔ حضرات توجہ کرنا، ابو بکر و عمر عثمان غنی حضور نے سونے ہاں اے اج ہر سیڑھی تے قدم رکھ دیاں تساں آمین آکھیا تے سونے کدی رات تو پردہ تے چاہنا خدا کی قسم ایتھوں بیان کرنا۔ حضور کہنے لگے جبریل آئے تھے، جبریل دعا مانگتے رہے، میں آمین کہتا ہوں۔
یہ جبریل آئے نے کہ صحابہ تے نظر ہی کوئی نہیں، صحابہ نو اگر نظر آئے ہوتے، جبریل کی گفتگو صحابہ نے سنی ہوتی، پھر تجسس پیدا نہ ہوتا۔ حضرات صحابہ کا تجسس اور کوئسچن یہ بتا رہا ہے جبریل صحابہ کی نگاہوں کو نظر نہ آئے۔ جس کو صحابہ نہیں دیکھ سکتے ان سے محمد دیکھتے۔ اب اگلا جملہ سنا، قبلہ صابری صاحب عمر فاروق صاحب اس مجمع میں چل جانا ہے۔ حضور کہنے لگے جبریل نے دعائیں مانگی، میں نے آمین کہا، یا رسول اللہ وہ دعائیں ذرا ہمیں بھی سنائے نا۔ میرے آقا کہنے لگے کہ جب میں نے قدم رکھا پہلی سیڑھی پہ تو جبریل نے کہا اے اللہ کے محبوب، آج رب نے یہ فیصلہ کیا ہے جو میرے محبوب کا نام سن کر میرے محبوب پہ درود نہیں نہ بھیجے گا اس کے اوپر میں اللہ کا غضب نازل ہوگا، استغفر اللہ، اس کے اوپر میں رب کی لعنت نازل ہوگی۔ اباب جی وقار بلکہ من کدی علماء اجازت دینا قبلہ، میں اس حدیث دا ترجمہ پتہ کہ نہیں کرنا ہونا ہے، اجازت کراں ترجمہ پنجابی کر جانا۔ جبریل نے گویا حضور نو کیا سونے رب پہ آندا جڑا تہاڈا نام سن کے میرے تے درود نہ میرے محبوب تے درود نہ پڑھے او دے ککھ پلے نہ رہے، او دا بھیڑا خرق او تباہ و برباد ہو جائے۔ حضرات توجہ کرنا، حضور آندے نے دوسری دعا جبریل نے اس دعا تے آندے نے سرکار آندے نے میں آمین کہے تے دوجی پھر جبریل نے دعائیں منگی ہے کہ سونیا رب دا فیصلہ ہے تہاڈا امتی ہوے تے او دے ماپے بڈھے ہو جان، او دی امی تے او دا باپ ضعیف ہو جائے تے او ضعیف العمری چ اگر ماپیاں دی خدمت نہ کر پائے، سونیا رب پہ آندا او دے بھی پلے ککھ نہ رہے، او دا بیڑا تباہ۔ حضور آندے نے میں اس دعا تے بھی آمین کیا تے تیسرا جملہ حضور آندے نے جبریل نے کیا ہے، جبریل نے کیا کہ رب دا فیصلہ جیڑا ماہ رمضان ارے اپنی زندگی چ پائے تے پھر روزیاں دی قدر، ماہ رمضان دا احترام، ماہ رمضان دا حیا نہ کر سکے، تراویح اگر نہ پڑھی، روزے نہ رکھے، اباب سے بکار تے رب دا فیصلہ ہے انج دا بھی بندہ او دے بھی پلے ککھ نہ رہے۔ حضور اندے نے میں پھر آمین کیا۔ لوگوں غور تو کرو، دعا سکھانے والا جبریل ہو نہ دعا سکھانے والا خدا ہو، پڑھنے والا جبریل ہو، آمین کہنے والا صحرا کا بابا ہو۔ اب توجہ چاہتا ہوں، تیری آمین وہ رد نہیں ہوتی، رسول اللہ کی آمین کیسے رد ہوگی؟ اب توجہ چاہتا ہوں، جو نبی کا نام سن کر درود نہیں پڑھتے وہ بھی بد نصیب ہے، جو والدین کو بڑھاپے میں پا کر والدین کا احترام نہیں کرتے وہ بھی بد نصیب ہیں۔ ارے جو ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے، ذکر و فکر نہیں کرتے، اللہ کے مقدس مہمان کا حیا نہیں کرتے وہ بھی بد نصیب ہے۔ بیڑا اس کا پار ہے جسے ماہ رمضان سے پیار۔ آخری ہوں میں ایک داستان سنان لگا اور اس تو پہلا میرا پیغام ہے، اے جڑا مہینہ آ رہی ہے جتھے تساں درود و سلام پڑھنا ہے اتھے قرآن دی تلاوت دے اندر کثرت دے نال اضافہ کرو۔ پڑھ لو رب دا پاک قرآن جی، پڑھ لو رب دا میں آخری داستان شروع کرنے لگا، بڑی مہربانی ذرا ایکٹیو ہو کے پڑھ لو رب دا پاک قرآن جی، پڑھ لو رب دا پاک قرآن۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، اب آبے جی وقار ایسان 1994 دا واقعہ ہے۔ بلال رضا صاحب اس وقت میں بھیرا شریف زیر تعلیم سا، میرے مرشد کریم حضور جیال امت پیر کرم شاہ صاحب الازری آپ نے دوران خطبہ اے ساری داستان بیان کی تھی۔ لاہور دا ایک ریڑی بان، ارے ریڑی چلان والا، اب آبے جی وقار میرے نبی نال پیار کرن والی ہو، اوے ریڑی چلان والا نبی دا عاشق ہوئے، او بھی ساڑھے ساردہ تاجے۔ میرے مسنے کوری مسکرا کے آنکھوں نا سبحان اللہ، اور ریڑی چلان والا اب آبے جی وقار ہے زبان تو گنگا سی۔ میرے مرشد کریم آنے نے اس دے باوجود انہیں اب آبے جی وقار جدو تینوں ریڑی چلا رہے ہوندہ سی، مزدوری کر رہے ہوندہ سی، اب آبے جی وقار
میرے کریم نبی نال پیار کرن والیو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ صداواں بلند ہونیاں ارے نماز دا ٹائم ہو جانا میرے مرشد کریم نے فرمایا انہیں اپنی ریڑی روک لینی انہیں کدی نماز بھی غفلت نہیں سی کیتی ارے ظہر دی نماز ارے با جماعت ادا کرنی انہیں محلے دے امام دے پیچھے نماز فجر پڑھنی اب آبے جی وقار فجر نماز با جماعت ادا کر کے انہیں اپنے امام صاحب نو کہنا جی اے جڑا کاغذ اے دی اتے میں ظہر تے اثر تے مغرب دی نماز دا ٹائم لکھ دے ہو او دی بجائے او زبان تو گھونگا سی ارے کنا تو ڈورا سی میرے مسلمان بھائیو اللہ اللہ کرن والیو میرے نبی تے درود و سلام دے نظرانے پیش کرن والیو راتیاں تنہائیاں دے نراجے تقریب اٹھانے کرن والیو ایک کوئی مسکرا کے آکھو سبحان اللہ علامہ باکر صاحب انہیں کی کرنا انہیں ریڑی روک لینی انہیں خدا دی بارگاہ دے اندر سجدہ کرنا آج ساڑی دکان نماز واسطے بند نہیں ہونگی ساڑی گڈی نماز واسطے نہیں رک دی میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت دے پروانوں جڑی نماز میرے نبی دی اکھاں دی چھن لگے نبی سیالوی میرا بیٹا ایتھے سامنے بو اب آبے جی وقار این سامنے اس جگہ دے کوئی نعرہ حیدری میرے مسلمان بھائیو ایتھے میں پتہ ہے مولا علی دا نعرہ کیوں لگایا ہے یہی مہینہ سی اس مہینے دی اب آبے جی وقار 19 رمضان سی حیدر قرار نماز بھی کھڑے سن اوے جدو ابن ملجم نے میرے پیر علی تے حملہ کیتا اس ظالم نو حیا نہ آیا انہیں قاتلانہ حملہ شیر خدا تے کیتا پر میں قربان جاواں جدوں نے حملہ کیتا ہے نا علی مرتضی شیر خدا آپ کی زبان اترانا پتہ کی نکلے فزتو برب الکعبہ علی نے کیا دنیا والے ہو علی آج رب کعبہ دی قسم زندگی دی بازی جت کے جا رہے میرے مسلمان بھائیو انجنی ذرا بازو پار کڑ کے آکھو سبحان اللہ میرے آقا نال پیار کرن والی ہو ان ذرا توجہ کرنا میرے کریم نبی دے دیوانے لوگ بیٹھے ہو میں نو پتہ کہیں میرے ورگے ہونے جڑے 11 مہینے نماز نہیں پڑھ دے صرف ماہ رمضان دے اندر ارے 5 ٹائم دی نماز واسطے ہوندے نے میں انہاں اپنے بھائیاں نو انہاں بزرگاں نو ہاتھ بن کے آکھاں گا اے جی کن رمضان شریف دے اندر تیرے تے 5 ٹائم دی نماز فرض ہے انجے ماہ رمضان تو علاوہ بھی تیرے تے 5 ٹائم دی نماز فرض ہے اگر تو عقل بالغ ہے تے مسلمان ہے تے نبی دا غلام ہے کہ بلا سونی پگڑی والے حمزہ اللہ میرا بیٹا ایدے توجہ کرے آجے میں نے ایک بندے نے کیا حضرت امیر حمزہ دی بھی شان بیان کرنی ہے میں 2 اشارے کر جانا اللہ دی قسم ہے یو امیر حمزہ نے جڑی اکھ نبی والمیلی اٹھ دی سی امیر حمزہ کڑ کے رکھ دیں دے سر جدو عمر میرے نبی دے دربار تے پہلی باری آئے سید الشہداء امیر حمزہ میرے نبی دے چچا جان نے تلوار پکڑی میرے نبی نے فرمایا امیر حمزہ تلوار کیوں پکڑی جے عرض کر دینے سونے ماسات کاجل والیا عمر آ رہے ہیں عمر تے دنیا کفر دے کافر ناز کر دینے کی بلا اللہ دی قسم جی امیر حمزہ نے یا رسول اللہ میں تلوار اس واسطے پھدیے اگر عمر غلط نیت نہ لارے نے امیر حمزہ عمر دے ٹوٹے کر کے رکھ دے بے گا وہ دی وجہ امیر حمزہ کا یہ عقیدہ تھا اپنے مولا کا پیار دونوں بازو میری طبیعت نو تھی سمجھ دیو بہادر لہرا کے بہت شکریہ اپنے اسی نہ کرسچین نہ یہودیاں نہ بت پرستاں نہ مشرکاں اسی پتہ کونا اسا خاتم ہاں آل محمد دے ساڑی جند تے جان حسین ہے جی میں کل ایمان علی ہے لوگو میں کل ایمان حسین ہے اسا مومنہ کو نہیں پھلنا جی میں پڑھیا قرآن حسین ہے جتے پتر پھرا سب راہ خدا کتا پاؤں احسان حسین ہے ممتاز کفن تے لکھ مرسا میرا دین ایمان حسین تے جدائی عقیدہ وے ارے جنہوں میرے نبی دی عزت پیاری ہے بازو پار کر کے پڑھنا ہے اپنے مولا کا سمان میرا ساریاں پڑھنا ہے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اللہ اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے دونوں لمکا تو لا ہمارا نبی میری
تقریر لمبی نہ ہو جائے، اے امیر حمزہ نے انہاں دا قاتل واشی بعد وچ میرے نبی دا صحابی بھی بنے، لیکن خدا دی قسم جے امیر حمزہ پتہ میرے نبی نو کنے پیارے سن، جدو قاتل ارے آپ دا قاتل واشی صحابی بننے تو بعد میرے نبی دے سامنے ہوندا سی، بار بار حضرت واشی آئے، ایک دن میرے نبی نے فرمایا او واشی تو میرے چچے نو قتل کیتا ہے، میرے سامنے نہ آویا کر، تو صحابی ضرور ہے پر تو میرے چچا دا قاتل ہے، جدو تو سامنے ہونا ہے محمد نو اپنے چچا یاد آ جاندے، امیر حمزہ دا دکھ یاد آ جاندے، امیر حمزہ دا کلیجہ یاد آ جاندے۔ او غیرت مند مومنو، قبلہ الحاج حامد رضا توکلی صاحب آپ سٹیج تے ہو، میری ہون نظر پئی بزم توکلیہ دے عظیم لیڈر اور مرکزی جامع مسجد توکلی دے عظیم منتظم آپ تشریف لیا ہے، ایک اور محبت نہ ہون ٹائم کو نہیں، اللہ اکبر میں کی کرا تو آڈا ذوق وینا، ایک اور مسکرا کے نعرہ حیدری بادو بار کڑ کے جا لیا کھو نعرہ حیدری، جنہیں ایس نعرے تے بھی روس کے بہن ہے انہوں جنت دیاں ٹکٹاں کیسے دینی ہے؟ نعرہ حیدری، جنہیں اس نعرے تے بھی ناراض ہونا ہے انہوں عزت والی موت کے جنہیں نصیب ہونی ہے، نعرہ حیدری، جنہوں سمجھ آئیے میرے نبی نال پیار کرن والی ہو۔ یہ تے 10:30 ہو گئے ٹائم دا پتی نہیں، میں بس ایک ترانہ پڑھو، اپنے مولا کا پیار، بس تقریر ختم، اے جملہ سن لو، اے لاہور والے ریڑی باندھ دا واقعہ بڑا لمبا واقعہ ہے، انہاں دس دینے ہاں، اے 5 ٹائم دی نماز دی پابندی بھی صابری صاحب کردا سی، اے ریڑی باندھ سی، زبان تو گونگا سی، کنا تو ڈورا سی، تو جدو روزے ہوندے سن آندا سی مزدوری لبے نہ لبے رب نو تے راضی کری، روزے بھی رکھنے، تراویح بھی پڑھنی، خدا دی قسم جے، پھر اپنے چہرے تے حضور دی سنت سونی داڑھی مبارک بھی سجا کے ان میرے حضور جال امت علامہ باقر اپنا قاضی نے اپنا قاضی صاحب میرے زبان تے آ گیا، نگاہ مصطفیٰ صاحب ذرا توجہ کرنا، اللہ آپ دے قبول فرمائے، ہویا کہ اس ریڑی باندھا وصال ہو گیا، میرے مرشد کریم نے ان میں خلاصہ رض کر رہے ہیں، اس ریڑی باندھا وصال ہویا، غسل دیتا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ انہاں دا ہویا میانی صاحب قبرستان جتھے غازی المدین دا مزار، اچھی بات دل لا کیا کو ابابِ جی وقار جدوں انہاں نو قبر دے حوالے کیتا گیا نا اس ریڑی باندھ میں، خدا دی قسم جے پھر اس تو اگے رزلٹ کی نکلے اتو اللہ دی رحمت نازل ہونی شروع ہو، 3 دن تے 3 راتاں پٹی صاحب خدا دی رحمت نازل رہی، ابابِ جی وقار 3 دنوں تو بعد اے دے محلے دا ایک اور بندہ فوت ہو گیا، انہوں غسل دینے تو بعد او دی قبر کھودنے واسطے بندے گے میانی صاحب لاہور قبرستان، اس ریڑی باندھ دی قبر دے نال دوسرے مردے دی قبر کھودی جا رہی، کھودیاں ایک بندے دی کئی دا ٹپا ریڑی باندھ دی قبر نو لگ گیا، لیکن انہوں نہیں سی پتا، سوراخ ہویا، جوں سوراخ ہویا نا اس ریڑی باندھ دی قبر نو ہر پاسے خوشبو میں خوشبو، اے پتہ واقعہ کس جنے نے سنایا ہے؟ اے اس کرم شاہ نظری نے سنایا ہے جن کے بارے میں بدری صاحب شیخ الاسلام خواجہ قمرالدین سیالوی پیر سیال فرماتے تھے جس نے سیال شریف کی مسجد کا مینار دیکھنا ہے بھیرے میں کرم شاہ کو، ایڈے بڑے جنے نے گل سنائی ہے، قبلہ غور کرنا، آپ فرماندے نے او جدو آر پاسے خوشبوواں فضا معطر ہو گئی، محمود صاحب وہ بندے سوچا بھی پہ گئے اے فضاواں معطر کیوں ہو گئی نے، ارے انہاں جدو وجہ تلاش کرنی شروع کیتی ہے نا، اچانک ایک بندے نی دی نظر اس ریڑی باندھی قبر دے سوراخ سے پہ گئی، انہیں اپنے گوڈے زمین دے رکھے نے، انہیں جدو سوراخ وچ انج ویکھیا نا تے پچھلیاں نو پتہ ہے کی اندر جنوں سی کمی سمجھ دے سا ایک تو رب دا بڑا پیارا نکلے، اے جو اللہ دا بڑا پیارا نکلے، انہاں کیا کی پیا ویلے، آندہ میں تے دی اندر جنت دا منظر پیا ویلنا، چہرے وچوں نور دیاں لائٹاں نے، ارے خوشبوواں نے، انہاں سوراخ بند کیتا، اللہ دی قسم جی انہاں وچوں ایک بندہ واپس گیا،
انہیں اپنی بیوی نو کیا جڑا ریڑی بان او دی گھر والی کول جا میں منظر ویکھ کے آیا او دے کول انہاں تے پوچھ کے آنا ارے تیرا خامد کیڑا چنگا کم کردا رہیا اوے لوگو حضرت حوا دی بیٹی نویشہ اس ریڑی بان دی اہلیہ کول گئی ہے انہیں کیا نہیں کرما لیے تین مبارک ہوئے تیرے خامد دی قبر جنت دا باغ بن گئی ہے ارے خوشبوواں آ رہی نے فضاواں معطر ہو رہی نے او سرکوتا والیو او اگوں آندی ہے اے دسنا تیرا خامد کیڑا چنگا کم کردا رہیا ہے انہیں کیا او نماز دا تے بڑا پابند سی نال آندی ہے کی پوچھنی ہے زبان دا گونگا سی او دی زبان بول دی نہیں سی لیکن کمال وے انہیں ساری زندگی انگلی دے اشارے نال قرآن پڑھے قرآن دی تلاوت کی دیئے آندیے میں دو گلان دی گواہی دینی انہیں تہجد پڑھنے نا انہیں من حکم دینا میں قرآن اگے رکھنا اب آبے جی وقار انہیں انگلی دے اشارے نال لینا تی انگلی پھیرنی آندیے میں ایک دن اشارے نال کیا اے میرے خامد تو زبان تو گونگا ہے نت قرآن لے کے بہ جانا او سر کو دعویٰ لیو او دی اہلیہ آندیے میرے خامد نے اپنے دل والی اشارہ کر کے آکھیا نی میری اہلیہ پا میں زبان دا گونگا ماں پر دل تے قرآن نال پیار کر دے ارے دل تے قرآن نال تے نالیو آندیو کرما والی آندیے میں رب دی قسم چاہ کے 35 سال دی گواہی دینی انہیں ماہ رمضان دے روزے نہیں چھڑے نالے وہ ریڑی چلان دا سی نالے روزے رکھ دا سی انہیں آج تک کے بہانہ نہیں بنایا میں سارا دن مزدوری کرنی ہے میں روزے کنجے رکھاں گا اللہ دی قسم قبلہ باکر صاحب جدو اس مرلے تے میرے مرشد کریم پہنچے کرم شاہ اللہ ذریعہ مسکرا پہ میرے مرشد کریم مسکرا کی آنے نے اے میرے طلبہ ویکھو ہووے ریڑی چلان والا ماہ رمضان دے روزے رکھے انگل اشارے نہ قرآن پڑھے او دی قبر جنت دا باغ بن جائے تے جڑا روزے بھی رکھے تے زبان ہلا کے قرآن پڑھے گا او دا وقا اللہ تعالیٰ سانو انہاں چیزاں تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے آپ سمجھ گئے ہیں ریڑی چلانے والا تھا جن کو ہم کمی سمجھتے ہیں استغفر اللہ اس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اس نے انگلی کے اشارے سے قرآن پڑھا پھر کیا ہوا اس کی قبر خدا کی قسم جنت کا باغ بنی اور اس کی قبر سے خوشبوئیں باہر آئیں ادھر توجہ کرنا خوشبوئیں باہر آئی ہیں زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اینڈ ایتھے کرنا ہے پڑھ لو رب دا پاک قرآن پڑھ لو رب دا پاک قرآن تھوڑی نہیں آواز کم کرو پڑھ لو رب دا پاک قرآن آپ سب خاموش رہنا ہے میں صرف پیغام دے رہے ہیں سارے پڑھ لو رب دا پاک قرآن جی پڑھ لو رب دا پاک قرآن آج رانا تیر عباس صاحب انہاں دیاں بچیاں نے استقبال رمضان ایک کانفرنس کر کے اے پیغام دیتا ہے کہ روزیاں دے اندر صرف ناول تے ڈائجسٹ اے پڑھ کے وقت نہیں ضائع گزارنا قرآن دی تلاوت تے نبی تے درود و سلام پڑھ لو رب دا پاک قرآن اے ایسی لا ریب کتاب اے دا ویکھن این ثواب اس دے چمیاں تے ہتھ لایا وددا ہور ایمان پڑھ لو رب دا میرا مالک آپ کی محبتیں قبول فرمائے یہ ذہن کے اندر رکھو ہر نیکی کا مختلف صلہ ہے کسی نیکی کا صلہ حوریں ہیں کسی نیکی کا صلہ جنت ہے کسی نیکی کا صلہ کوئی ہے لیکن جو روزہ رکھنا یہ عمل ہے نا اس کا صلہ پتہ ہے کون بنتا ہے یہ حدیث قدسی ہے رب نے کہا محبوب اپنے غلاموں کو بتا دو جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا نا الصوم لی خدا نے کہا اسے اور میں نے کوئی صلہ نہیں دینا روزہ میرے لیے ہے خدا نے کہا ایسے بندے کو میں اپنی زیارت بھی کرواؤں گا اپنا قرب بھی عطا کروں گا اور میں خود اس کی جزا دوں گا تو اگر کل ماہ رمضان آ جائے تو کل آپ استقبال کریں گے نا تراویح با جماعت پڑھیں گے
اچھا کل تو کئیاں جگہ تے نکھیڑا ہو جانا ہے جڑے بندے پورا سال آندے نا اسی وہ کام کرنا ہے جڑا مکے چوندا ہے تے انہاں تراوی واری 8 پڑھ کے نس جانا. میں کیا مکے تراویاں 20 ہوندیاں کو نہیں تن سمجھ آئی او اچھی بات نہ کو سبحان اللہ. تراویاں واری مکے تے مدینے دی شریعت قبول نہیں اس لئے 8 پڑھ کے 1 2 3 کر جاندے. اللہ اکبر. اسا کنیاں پڑھنیاں نے 20 آکھو انشاءاللہ اور روزے رکھنے نے 30 دیاڑی 2 نہیں 1 ہی روزہ رکھنا. اور میں ویکھیا ہے افطاری دے ٹائم روزہ ان زیادہ لگدا ہے جیڑا دیاڑی 3 روزے رکھے. جیڑا 1 روزہ ہوندا ہے اللہ انہوں حوصلہ بھی بڑا عطا فرماندا ہے. اللہ تعالیٰ سب دی محبت قبول فرمائے. مسجد عثمانیہ دی انتظامیہ مبارکباد دے. اچھا ذی النورین اللہ اکبر بڑا پیارا نام مسجد ذی النورین حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین انہاں دے نام مسجد. اللہ اس مسجد نو اور ترقی عطا فرمائے. علامہ سکندر صاحب علامہ باقر صاحب بسایا تادیر قائم فرمائے. نعرہ تکبیر پورا زور لاؤ. نعرہ تکبیر نہیں نعرہ تکبیر. جو مواحد بیٹھے ہیں زور لگا کر نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. جن کا نبی زندہ ہے وہ بولو نعرہ رسالت. نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. عظمت تاجدار ختم نبوت. 3 باری آکھو زندہ باد زندہ باد زندہ باد. عظمت تاجدار ختم نبوت. پاکستان زندہ باد. پاکستان پاک فوج زندہ باد. پاک فوج. نعرہ حیدری نعرہ حیدری. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا. جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا. ہر ذرے کو نجف کا مدینہ بنا دیا. یا حسین آپ نے مرنا